محترم حضرات، اب جو ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانان اسلام خاص طور سے یہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، مغربی تہذیب و تمدن کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، ان کے متشابہ اختیار کر رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کا متشابہ اختیار کرے گا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب جو ہے یہ داڑھی کا جو مسئلہ آ گیا ہے، ایک ہے جو داڑھی ابھی آ رہی ہے اور ایک ہے کہ مشت بھر داڑھی ہے، اگر اس سے بڑا ہے تو آپ جو ہے داڑھی کاٹ سکتے ہیں، لیکن ایک مشت ہے اور پھر اگر آپ اس کو کاٹتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں تو یہ جو ہے حرام ہے، ناجائز کام ہے، کبیرہ گناہ ہے، یا اتنا چھوٹے چھوٹے ابھی نکل ہی رہا اگر آپ کاٹ رہے ہو تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اور اس کا گناہ جو ہے آپ کے ساتھ مسلسل 24 گھنٹہ رہتا ہے۔ 24 گھنٹہ جو شخص داڑھی کاٹتا ہے، مسلسل 24 گھنٹہ اللہ کی لعنت اس پر برستی رہتی ہے، چاہے پھر وہ عبادت میں ہو، چاہے پھر وہ نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حج کر رہا ہو، چاہے وہ عمرہ کر رہا ہو، چاہے پھر وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہو، کوئی بھی نیک عمل کام کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو داڑھی کاٹا ہے اس کی وبال اس کے ساتھ 24 گھنٹہ مسلسل رہتا ہے۔ ایک صحابی آئے، ان کے صرف ایک داڑھی کے بال تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر کے مسکرانے لگے۔ دوسرے دن وہی صحابی آئے تو یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے تو وہ سوچے ہو سکتا ہے کہ میرے ایک داڑھی کے بال ہے اس وجہ سے مسکرائے، تو جب وہ دوسرے دن آئے تو انہوں نے وہ بال کو اکھاڑا ہوا تھا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور منہ پھیر لیا، تو وہ صحابہ کرام سمجھ گئے اس سے میں نے بال اکھاڑ لیے داڑھی کیے، اس وجہ سے میرے نبی ناراض ہو گئے اور منہ پھیر لیے۔ پھر وہ جنگل میں چلے گئے، جب تک اتنا بڑا بال جتنا بڑا بال اس کے تھا جب تک نہیں ہوا وہ جنگل سے واپس نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ نبی کی سنت ہے، تمام نبی کی سنت ہے، اور یہ تو مردوں کی زینت ہے، تو اس کو اپنے اندر باقی رکھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے چہرے پر نور بخشے گا، اور یہ نور کی چیز ہے یہ داڑھی جو ہے۔ تمام نوجوان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں، خاص طور سے بھائی کہاں جا رہے ہو، کس مغرب کے تہذیب و تمدن کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ میرے بھائی، مغرب میں تو اگر سورج جاتا ہے تو مغرب میں سورج بھی جا کے ڈوب جاتا ہے، تو کیوں اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سے میرے نبی کی صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان سے لے کر کے عرش سے لے کے فرش تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی کرتی تھی، اور آج ہمارے نوجوانان اسلام کو جو ہے وہی صورت، نبی کی صورت پسند نہیں ہے، چہرے پر استورا پھروا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا کوئی زیادہ خوبصورت تھا؟ قیامت تک میرے نبی جیسا کوئی خوبصورت پچھلے کوئی آیا نہ جب سے دنیا بنی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، نہ قیامت تک کوئی میرے نبی جیسا خوبصورت آئے گا، کوئی نہیں آ سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے سارے دنیا کا چکر لگایا لیکن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا زمین پر کوئی شخص نہ پایا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی کی حلیہ بناؤ، اپنے نبی کے جیسے، اپنے نبی کے رنگ میں ڈھلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔